الطهور إبراهيم إلا ذكر الشهداء كربلاء. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، مشہور و معروف آیت مقدسہ دوسرے پارے کی سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بارہا آپ حضرات نے اس آیت مقدسہ کو نماز کے اندر سماعت بھی کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور غالباً آپ اس کے ترجمے سے بھی واقف ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اے ایمان والو، ان لوگوں کو جو راہ خدا میں شہید کیے گئے، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، ان لوگوں کے تعلق سے یہ نہ کہو کہ وہ لوگ مردہ ہیں، معاذ اللہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، باحیات ہے، بقید حیات ہے، لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم جانوں کے ذریعے، اموال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، ساری چیزوں کے ذریعے، اے انسان، اے ابن آدم، اے بنی آدم، اے حضرت آدم کی اولاد، اے فرزند آدم، ہم تمام لوگوں کا امتحان لیں گے۔ لیکن کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ فلاح پانے والے کون ہوں گے؟ کامیابی جن کے قدم چومے گی وہ کون ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، اے محبوب، ان میں جو لوگ صبر کریں انہیں میری جانب سے صبر کا مزدہ جافزہ سنا دو، انہیں خوشخبری سنا دو، بشارت دے دو، مزدہ جافزہ سنا دو۔ آگے اللہ فرماتا ہے اب یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کی تعریف، ان کی ڈیفینیشن، ان کی پریبھاشا کرتے ہوئے خود اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری جانب سے کوئی آزمائش پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی اذیت انہیں پہنچتی ہے،
وہ ڈٹے رہتے، استقامت برتتے ہیں، ثابت قدم رہتے، اس پر جمے رہتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے الفاظ اپنی زبانوں کے اوپر نہیں لاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کی جانب رجوع کرنے والے، ہم ہی کو اللہ وحدہ لا شریک ہی نے ہمیں پیدا کیا۔ اب جب ان لوگوں نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر مزدع جافزہ سنایا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ ان سے فرما دے کہ ان لوگوں نے میری بات کو مانا، اللہ وحدہ لا شریک ان کے اوپر اپنی جانب سے رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندوں کے اوپر اپنی جانب سے خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ آج ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، پانچوں وقت کی نمازوں میں آپ تقریباً فرض نماز اور واجب نماز کی بات کریں 20 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، راہ راست پر گامزن فرما، سیدھی راہ پر چلا۔ لیکن جو بندہ ایمان لانے کے بعد، نمازیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد، شریعت کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کے بعد اگر بندہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کے تعلق سے خود گواہی دیتا ہے، خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنے فضل سے ہدایت یافتہ بنا دے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اب آپ دیکھیں ان آیات مقدسہ کو سامنے رکھیں اور امام عالی مقام کی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں، یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ آیات مقدسہ اگر امام عالی مقام کی زندگی کو جائزہ لیا جائے، اگر امام عالی مقام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا جائے، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ امام عالی مقام کی ساری زندگی انہی آیات مقدسہ کی تفسیر کا نام، انہی آیات مقدسہ کی تفسیر کا نام، امام عالی مقام کی حیات طیبہ، امام عالی مقام کی زندگی کا نام۔ شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یقیناً ان آیت کریمہ کی سچی اور عملی تفسیر کا نام حسینی کردار ہے۔ ان آیات مقدسہ کی سچی اور عملی تفسیر کا نام امام عالی مقام کا گھرانہ ہے۔ ان آیات مقدسہ کی سچی اور عملی تفسیر کا نام امام عالی مقام کی قربانیوں کا نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ حسن رضا امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اے اہل بیت، آپ نے وقت آنے پر گھر لٹا دیا، اپنے گھر والوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا، اور ضرورت پڑنے پر اپنی بھی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ رجب المرجب کی بات ہے 60 ہجری، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کو امام عالی مقام خیر آباد کہہ رہے، رخصت کہہ رہے۔ اب ہم گناہگار غلاموں کے لیے مدینہ مقدسہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم اگر اپنی بات کریں، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، گندے نکمے کمین، مہگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم گناہ گاروں کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، اپنا گھر وہیں چھوڑ آئے ہیں، دل و جاں کو تڑپ تھا وہیں پر چھوڑ آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، اور ایک کلام اور بھی ہے جس میں شاعر نے لکھا ہے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ انسان اگر صدق دل سے اگر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرے،
یقیناً بلاوا آ ہی جاتا ہے۔ وہاں اسباب، دولت، مال، سرمایہ، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ شاعر کہتا ہے کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بلکہ امام علی مقام، امام اہل سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ مدینہ منورہ کی مقبول حاضری کے صدقے حج نفل کے تعلق سے امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی رسول اللہ بلائے اپنے قدموں میں اور زیارت کا شرف عطا فرمائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدق دل سے وہاں کی خواہش رکھیں، امید رکھیں، اور کثرت سے درود پاک کا بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ ہم عشق مصطفیٰ کو کس طریقے سے بڑھائیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی آواز والا ہو تو اس سے نعت مصطفیٰ سن لیا کرو، اللہ اس نعت کی برکت سے عشق مصطفیٰ میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر نعتیں سننے کی اور دوسروں کو سنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، میں عرض کر رہا تھا، اور علامہ حسن رضا فرماتے مر کے جیتے ہے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اگر وہاں بندے کا انتقال ہو گیا تو وہ جی گیا، لیکن واپس آ گیا تو گویا کہ وہ مر گیا۔ علامہ حسن رضا خان نے یہ منظر کشی کی ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، میں عرض کروں اگر آپ کی اجازت ہو، اسی محبت مصطفیٰ پہ، کیونکہ موضوع ایسا اتنا وسیع ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے مگر اس موضوع کا ایک نقطہ بھی جو ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی ملک کی بات ہے، ابھی مطلب سمجھ لیجئے 10-15 سال ہوئے، ایک بابا تھے جو کہ ٹھیلا لگایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اگر روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے ٹھیلا لگائے تو وہ کتنا امیر ہوگا یا کتنا غریب ہوگا، اس کا اندازہ تو آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ بڑے میاں جو تھے وہ تنگ دست تھے، مفلس تھے، اللہ نے انہیں 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بیٹیاں بڑی ہو گئی، اب رشتے وغیرہ کے لیے تھوڑے سے پریشان ہونے لگے۔ اب اچانک اچھے گھرانے سے، دیندار گھرانے سے 2 بھائیوں کا رشتہ آ جاتا ہے۔ بڑے میاں نے آنن فانن رشتہ کر دیا، حالانکہ ان کے پاس کچھ مال و دولت وغیرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے رشتہ کر دیا۔ بعد میں ان کو سمجھ میں آئی بات کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، بچوں کی شادیاں میں کیسے کروں گا، میں نے تو رشتہ بھی طے کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، بلکہ نکاح کی تاریخ بھی قریب آنے لگی۔ اب یہ جو بڑے میاں تھے ان کو تھوڑی سی فکر ہونے لگی، ٹینشن ہونے لگا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جو بڑے میاں تھے اپنے گھر میں تھے، اچانک دروازے کے اوپر دستک ہوتی، کسی نے دروازے کو ٹھوکا، کھٹکھٹایا۔ یہ جو بڑے میاں تھے یہ گئے، دروازہ کھولا، وہ آنے والا اندر آ جاتا ہے، اور ایک تھیلا اس میں کچھ سامان وغیرہ تھا، وہ بھر کر کے ان بڑے میاں کو کہا یہ آپ کا تحفہ ہے، یہ آپ کا ہدیہ ہے، آپ کا گفٹ ہے۔ بس اتنا کہہ کر کے وہ وہاں سے، جو شخص آیا تھا نووارد، وہ وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اب یہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے پوچھا کہ او بھائی ذرا یہ تو بتاؤ آپ کہاں سے آئے ہو، کس سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ تحفہ کس نے بھیجا ہے؟ وہ جو جانے والا بندہ تھا وہ رک جاتا ہے اور بڑے میاں کے پاس واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تحفہ ہے، یہ جو گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ کسی اور نے نہیں، آمینہ کے لال نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ، نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کے حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ اور میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ جو جا رہا تھا شخص وہ رک جاتا ہے
کہ یہ تحفہ مدینے کے والی نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ فلاں ملک میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں میرا ایک غلام نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، اگر مصطفیٰ جان رحمت اپنے کسی امتی کو، اپنے کسی گناہگار غلام کو میرا غلام کہہ دے، میرا عبد کہہ دے اور میرا خادم کہہ دے، اس بندے کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ۔ اور علامہ نظمی میاں فرماتے، بہت سارے حضرات ماشاءاللہ نظمی میاں کے مرید بھی ہوں گے، ان سے سلسلہ ارادت میں وہ داخل بھی ہوں گے، فرماتے ہیں نظمی کو نار کی طرف لے جائے جب ملائکہ، آقا کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے۔ کاش کہ رسول اللہ قیامت کے دن ہم سے بھی فرما دے، ہمارے تعلق سے بھی، کہ اسے چھوڑ دو یہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، خدا جب تم سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو ہماری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ تو اب مصطفیٰ جان رحمت اگر کسی بندے کے تعلق سے یہ فرما دے کہ میرا غلام ہے، امام فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ وہ بندے کا بیڑا سمجھ لیجئے کہ پارے جس بندے کے تعلق سے مصطفیٰ کریم فرما دے کہ میرا غلام ہے، وہ آنے والا جو بندہ تھا وہ کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ میرا غلام جو ہے فلاں ملک میں اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے یہ ہدیہ پیش کر دینا، اس لیے کہ وہ میرا غلام روزانہ رات میں 100 مرتبہ میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا غلام مجھے روزانہ یاد کرے اور مصیبت کی حالت میں میں اسے اکیلا چھوڑ دوں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے، جاؤ یہ ہدیہ میرے اس غلام کو جا کر کے پیش کر دینا۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کی اس طریقے سے مدد فرماتے۔ اب وہ وہاں سے چلے جاتے، روانہ ہو جاتے، رخصت ہو جاتے، وہ جو آنے والے تھے، یہ جو بڑے میاں تھے ان کا بیان ہے کہ میں نے وہ جو کچھ بھی ہدیہ آیا تھا اسے دیکھا تو اس میں کافی سارے پیسے تھے، میں نے اسے گننا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے جو بڑی شخصیت ہو، بڑی ذات ہو، بڑی ہستی ہو، اس کا جو تحفہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ جو بڑے میاں تھے ان کا بیان ہے کہ میں نے گنا تو وہ 2 4 5 ہزار نہیں تھے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے 30 لاکھ کا ہدیہ میرے لیے بھیجا تھا۔ کتنے لاکھ کا ہدیہ؟ 30 لاکھ کا ہدیہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے میرے لیے بھیجا تھا۔ بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد ہی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو انشاءاللہ درود شریف کی عادت بنائیں گے، انشاءاللہ مصطفیٰ کریم کی جانب سے زیارت مصطفیٰ کا بھی شرف ملے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اس ارادے سے نہیں کہ ہمیں بھی 30 لاکھ ملیں گے، معاذ اللہ، اس ارادے سے نہیں، بلکہ اس ارادے سے کہ آمنہ کے لال ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، کل میں خود قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم غلاموں کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہنا اتنا مشکل ہوتا ہے، تو امام عالی مقام جو ہمارے آقا ہے، سروں کے تاج ہے، ہمارے رہبر ہے، ہمارے رہنما ہے، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ اس محفل کے صدقے میں اپنے نانا جان سے ہماری سفارش کروائیں گے، شفاعت کروائیں گے، ان کے لیے مدینہ منورہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ خیر در رسول کو خیر آباد کہہ دیتے، انہوں نے حدیث پاک بھی سن رکھی ہوگی کہ جس بندے سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، اس لیے کہ جو بندہ مدینے میں انتقال کرتا ہے کل قیامت کے دن میں خود اس کی شفاعت کرا کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ امام فرماتے ہیں
طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ امام علی مقام رجب المرجب کو روانہ ہوتے، پہلے مکہ جاتے، پھر اس کے بعد سفر کرتے کرتے 7 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے۔ پوچھا کسی سے کہ آخر اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کربلا۔ اب فرمایا کرب و بلاؤن، یعنی ایک مصیبت اور بلا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے آزمائش۔ 7 محرم الحرام جو تھی اس کو، یعنی 7 محرم الحرام کو جو نہر القما تھی اس کا پانی آپ کے اوپر بند کر دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کے اوپر بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام جن کے نانا کی شان یہ ہے کہ جن کے تعلق سے امام فرماتے ہیں جن کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک ان کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں جن کے نانا کے ہاتھوں میں نہر و کوثر و سلسبیل کا چھلکتا جام ہو، آج ان کے نواسے کے اوپر پانی کو بند کیا جا رہا ہو۔ یہ تو امام علی مقام کی استقامت تھی، ورنہ میں نے پچھلے سال بھی بیان کیا تھا کہ امام علی مقام کی نسل سے تعلق رکھنے والے دنیا جنہیں ہندوستان کے تاجدار کہتی ہے، تاجدار ہندوستان کہتی ہے، کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ، ان کی شان یہ ہے، حالت ان کی یہ ہے، ان کی کرامت یہ ہے کہ ایک چشم زدن کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر پورا انا ساگر کوزے کے اندر بھر جاتا ہے۔ امام علی مقام بھی اگر چاہتے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے تو کوثر و سلسبیل کا چھلکتا ہوا جام، ٹھاٹھے مارتا ہوا جام آپ کے قدم کے اندر آ کر کے آپ کے قدموں کا بوسہ لیتا اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے آپ کی قدم بوسی کر کے فیضیاب ہوتا، شرف حاصل کرتا۔ لیکن امام علی مقام کو وہاں پر استقامت کا مظاہرہ کرنا تھا، پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2 دن گزر جاتے ہیں، عاشورے کی شب آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام اپنے شہزادے صاحبزادے یا ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ یزیدیوں سے جا کر کے کہو ہمیں 1 دن کی مہلت دے دے، 1 دن کا وقت دے دے، 1 دن کا ٹائم دے دے۔ اللہ اکبر۔ معاذ اللہ یہاں پر یہ ارادہ اور مقصد نہیں تھا، یہاں پر یہ ارادہ اور مقصد نہیں تھا کہ 1 دن ہمیں آرام مل جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہاں پر یہ نیت نہیں تھی، بلکہ نیت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری شب ہو، تو ہم اس آخری شب میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں خوب سے خوب تر استغفار کر لیں، دعا کر لیں اور ریاضت بندگی عبادت جتنی ہم سے اس رات میں اس شب میں ہو سکے وہ ہم کر لیں۔ آج ہمارے لیے یہ المیہ ہے، سیکھنے کی بات ہے، سبق کی بات ہے، درس کی بات ہے کہ آج ہم جو ہیں معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ ہمارے کتنے بھائی جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو خدا را صرف عاشورے کے 10 دن جو ہے، محرم کے 10 دن جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم انہی میں نماز پڑھیں، بلکہ ہم پورا سال 365 دن صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز پڑھیں۔ سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، حضرت حر کی شہادت، پھر حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، قاسم کی شہادت، حضرت عباس اور جتنے بھی سب شہیدان کربلا تھے 72 سارے کے سارے شہید ہو جاتے، جام شہادت نوش کر جاتے۔ میں اس لیے تفصیل ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور بچے کو الحمدللہ امام علی مقام کے حالات یاد رہتے ہیں الحمدللہ۔ امام علی مقام بھی جام شہادت نوش کر جاتے، قیامت صغریٰ قائم ہو جاتی، اس کے بعد سر اقدس کو لے جایا جاتا۔ سلیمان بن عبد الملک کا دور آتا ہے، زمانہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، سلیمان بن عبد الملک یہ خلیفہ بنتا ہے، یہ سویا ہوا تھا، جب یہ سو جاتا ہے دل کا نصیبہ جاگ اٹھتا ہے، دل کی آنکھیں جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہے، سامنے دیکھا، سرہانے دیکھا، کوئی اور نہیں آمنہ کے لال تشریف فرما ہے۔ کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہماری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، کرم کر دو کربلا کی پیاس کا صدقہ، ہمیں دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باریک حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔
یا رسول اللہ ہمیں بھی دیدار کا شرف عطا فرما دے تاکہ ہمیں بھی اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ ہم بھی امام اہل سنت کے زبانی یہ کہہ سکے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ایک رات خواب میں دیکھا مصطفیٰ جان رحمت سامنے تشریف فرمائے اور میرے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ فرما رہے۔ سبحان اللہ، آمنہ کے لال ہم سے راضی ہو جائے، مسکرا کر ہماری جانب دیکھ لے، اللہ اکبر، وہ مسکراہٹ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک مرتبہ کی بات ہے، میرے یہاں اندھیرا تھا، تاریکی تھی، ایک سوئی گم ہو جاتی ہے، آمنہ کے لال عبداللہ کے پیارے تشریف لاتے ہیں، آپ کے چہرے اقدس کی روشنی کی برکت سے پورا کے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے اور آپ کے چہرے کی روشنی سے مجھے وہ گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک، جس کا حسن اللہ کو بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلیمان بن عبد الملک نے خواب میں دیکھا کہ میرے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں، لطف و محبت کا میرے ساتھ مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ صبح اٹھا، حضرت امام حسن بصری سے پوچھا کہ آخر یہ کیا بات ہے، میں نے رات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور میرے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ محبت کا معاملہ فرما رہے، مہربانی کا معاملہ فرما رہے، شفقت کا معاملہ فرما رہے، ترحم کا معاملہ فرما رہے، آخر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری فرماتے کہ تم نے کسی اہل بیت کے ساتھ خیر خواہی کی ہے؟ سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں خلیفہ بنا میں نے یزید کے خزانے کے اندر دیکھا کہ امام علی مقام کا سر اقدس رکھا ہوا ہے، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ میں نے اس سر اقدس کو لیا، اس کے اوپر 5 کپڑوں کا کفن دیا اور میں نے نماز جنازہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادا کر کے اس سر اقدس کو سپرد خاک کر دیا، احترام کے ساتھ عزت کی جگہ پر میں نے دفن کر دیا۔ امام حسن بصری فرماتے تو نے امام علی مقام کے سر اقدس کی خدمت کی ہے، ادب کا مظاہرہ کیا ہے، اسی بنیاد پر آمنہ کے لال نے تجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ سلوک کرنے کا صلہ عطا فرماتے۔ ایک بات جو میں نے پچھلے سال بھی کہی تھی، اس بار بھی عرض کر دوں، ملک مصر کے اندر جب ناصر نام کا ایک خلیفہ بنا، بادشاہ بنا، تو اس کو کسی نے بتایا کہ ایک بندہ ہے جس کو خزانے کے بارے میں پتہ ہے کہ اس محل کے اندر خزانہ کہاں پر دفن ہے، اس محل کے اندر خزانہ کہاں پر مدفون ہے۔ اس شخص کو بلایا گیا، لایا گیا، پوچھا کہ بھائی بتاؤ خزانہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ بہت اصرار کیا، منت و سماجت کی، اس نے کہا میں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ اس زمانے میں اگر کوئی جاسوس ہوتا یا کوئی رازداں ہوتا، راز سے واقف ہوتا، اگر وہ اپنے راز کو نہیں اگلتا تو اس کے سر کے اوپر خنافس نام کے کیڑے ڈال دیے جاتے اور کپڑا باندھ دیا جاتا۔ ان کیڑوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ انسان کے سر کا حصہ کھانے لگتے، یہاں تک کہ وہ جو دماغ ہوتا ہے دماغ کے اندر اتر کر کے دماغ بھی دھیرے دھیرے کھانے لگتا۔ تھوڑی دن کے اندر چشم زدن کے اندر وہ بندہ یا تو انتقال کر جاتا یا اپنے سینے میں جو راز دفن ہوتے ہیں اسے وہ اگل دیتا تھا۔ اب اس بندے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، اس سے کہا گیا کہ دیکھو یہ سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اب وہ کیڑے لائے گئے، اس کے سر کے اوپر ڈال دیے گئے، کپڑا باندھ دیا گیا، سارے لوگ انتظار میں کھڑے کہ ابھی یا تو یہ بندہ راز اگل دے گا یا پھر ابھی اس کا انتقال ہو جائے گا، دھڑام سے زمین پر گر جائے۔ مگر وہ کیڑے ڈالے گئے، کپڑا باندھ دیا گیا۔ ایک مرتبہ کیڑے ڈالے گئے مگر کیڑوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ کیڑے ڈالے گئے، ان کیڑوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ پھر کیڑے ڈالے گئے، کپڑا باندھ دیا گیا مگر ان کیڑوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ اب جو جتنے بھی دربار میں موجود تھے اس محل کے اندر وہ سب پریشان ہو گئے، آخر ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ اسی سے پوچھا کہ آخر تم ہی بتاؤ اس کا ریزن کیا ہے، اس کی علت، اس کا باعث، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم تو جس بندے کے سر کے اوپر ان کیڑوں کو ڈالتے یا تو وہ اپنے راز کو اگل دیتا یا ان کیڑوں کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا، مگر آج آخر بات کیا ہے؟ تمہارے سر کے اوپر، تمہارے دماغ کے اوپر، تمہارے سر کے اوپر ان کیڑوں کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، یہ کیڑے تمہارے حق میں مؤثر نظر نہیں آتے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سارے لوگوں کو حیرت ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، الحمدللہ آج ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں وہ چیز کیا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے،
اسی مصر کی سرزمین کے اوپر، اسی ایجپٹ جسے آج کل کہا جاتا ہے، مصر کی سرزمین کے اوپر امام عالی مقام کے سر اقدس کو لایا گیا تھا۔ لوگ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت و محبت کے جلوے دل میں بسا کر کے اس سر اقدس کو اپنے سر پر برکت حاصل کرنے کے لیے رکھ رہے تھے۔ میں نے بھی عقیدت کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے امام عالی مقام کے سر اقدس کو اپنے سر پر رکھا تھا، اسی کی برکت سے آج اللہ نے مجھے ان کیڑوں سے بچا کر کے میری حفاظت فرما لی۔ یہ امام عالی مقام کے سر اقدس کی برکت۔ آج کل ہمارے یہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر منہ مبارک مصطفیٰ کی زیارت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ عقیدت کے ساتھ صحیح بتانا آپ حضرات، ہم اپنے سروں پر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ جب مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے سر اقدس کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے منہ مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے یعنی امام عالی مقام کے سر اقدس کی برکت۔ بس آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتی، جو بندہ میرے اہل بیت کی پریشانی کو دور کرے گا، ضرورت کو دور کرے گا اور زبان اور دل کے ساتھ محبت کرے گا، کل قیامت کے دن میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن دوسرے مقام پر میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ کعبہ مقدسہ اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے جسے ہم مطاف کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اگر جو بندہ کعبہ مقدسہ اور مقام ابراہیم کے درمیان یعنی کعبے کے سامنے ہو اور کوئی چیز آڑ میں نہ ہو، ڈائریکٹ کعبے کے سامنے وہ بندہ نماز پڑھے، روزے رکھے، لیکن اس کے دل میں میرے اہل بیت کے تعلق سے بغض ہو، کل قیامت کے دن یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے۔ یہ اہل بیت کے بغض کے تعلق سے وعید۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھیں۔ یہی کوفہ کی سرزمین ہے، ایک شخص جو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، جن کا نام حضرت علی بن ابراہیم تھا۔ آٹے کا کاروبار کرتے تھے، آٹے کی سوداگری کرتے تھے، آٹا وغیرہ بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک سید زادے آتے، آٹا خریدتے ہیں اور قیمت کی جب بات آئی، وہ جو سامنے والے بیچنے والے تھے، فروخت کرنے والے تھے، اپنا سامان قیمت کے بدلے میں بیچنے والے تھے، یعنی حضرت علی بن ابراہیم وہ فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت تو ادا کرو۔ وہ جو سید زادے تھے، آل رسول تھے، آل نبی تھے، مصطفیٰ کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، مصطفیٰ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے، اہل بیت اطہار سے تعلق رکھنے والے، وہ فرماتے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، البتہ ایک کام کرو کہ اس کا ذمہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے نانا جان ہے ان کے نام اس کی قیمت لکھ دو۔ وہ جو حضرت علی بن ابراہیم تھے، اہل بیت کی خدمت کرنے والے تھے، انہوں نے لکھ دیا۔ جب دوسرے سادات کو پتہ چلا، وہ بھی آتے ہیں، آٹا لے کر کے چلے جاتے، اور جب قیمت ادا کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ، اس کی جو بھی قیمت ہے وہ ہمارے نانا جان کے نام لکھ دینا۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ آٹا قیمت کے بغیر دے دے کر کے ان کا سارا آٹا ختم ہو جاتا ہے، سارا مال ختم ہو جاتا ہے، اور وہ تنگ دست ہو جاتے، مفلس ہو جاتے، افلاس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ان کے ہاتھ میں اب کچھ باقی نہیں رہتا، کوتا دست ہو جاتے، اور انہیں ضرورت اتنی پڑ جاتی ہے مگر اس کے باوجود بھی ان کے پاس پیسے وغیرہ، آٹا وغیرہ، مال تجارت وغیرہ نہیں رہتا، ساری دولت، سارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، وہ حضرت یحییٰ بن عمر کے پاس آتے یا یحییٰ بن عمرو کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ تمام سادات، تمام آل رسول، تمام اہل بیت اطہار میرے پاس آتے، آٹا لے جاتے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ کر کے وہ چلے جاتے کہ قیمت ہمارے نانا ادا کریں گے۔ آج حال یہ ہو گیا کہ میرے پاس جتنا مال تھا، جتنا سامان تھا، آٹا وغیرہ، وہ سارا کے سارا ختم ہو گیا اور اب میں غریب ہو گیا۔ اللہ اکبر، رات ہو جاتی ہے، ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے، ہر طرف سیاہی پھیل جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، سارے لوگ سو جاتے ہیں، وہ حضرت علی بن عمرو بھی سو جاتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ یہ قسمت کا ستارہ عروج پر ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کرم فرماتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں۔ حضرت علی بن ابراہیم نیند کی آغوش میں چلے جاتے، جب نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، ماتھے کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے، سامنے دیکھا کوئی اور نہیں، جناب محمد الرسول اللہ تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا،
کہ جب تم نے میرا نام لکھا تھا، میرا ذمہ لکھا تھا، مجھے ضامن بنایا تھا، مجھے کفیل بنایا تھا کہ یہ ساری چیزوں کی قیمت کے ذمہ دار خود مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، تو پھر تم نے یہ کاغذ وغیرہ دوسروں کو کیوں بتایا؟ اگر تم چاہو تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ میں تمہیں دے دوں، مگر صبر کرو، آخرت کا جو بدلہ ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ماننا ہے، قرآن خود کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ کیا ہے، بہت بڑی چیز ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے، اور دنیا جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ من کان یرجو فی الدنیا، جو دعا وغیرہ کا طریقہ بتایا گیا ہے تو وہ کیا کہا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے جو بندہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا عطا فرما، آخرت کے بارے میں دعا نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے آخرت میں حصہ نہیں ہے، دنیا میں اسے حصہ مل جائے گا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے دنیا میں کوئی حصہ نہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ قرآن مقدس نے کہا ہے، فرمایا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اس بندے سے یعنی حضرت علی بن ابراہیم سے فرمایا اگر تم چاہو تو دنیا میں اس کا بدلہ دے دوں، اور اگر چاہو تو آخرت میں خود اس کا بدلہ تمہیں عطا کروں گا، اور آخرت کا بدلہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اب اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے، وہ آبادی کو، بستی کو چھوڑ کر کے جنگلات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ 2-4 روز گزر جاتے ہیں، اب ان کے جو گھر والے تھے، دوست تھے، اعزا اقربا تھے، ان کو پریشانی لاحق ہوئی کہ ہمارے جو گھر والے تھے یعنی حضرت علی بن ابراہیم اب وہ نظر نہیں آتے، تلاش کرتے کرتے جنگلات کے اندر پہنچ جاتے، ایک کھنڈر کے اندر دیکھا حضرت علی بن ابراہیم وہاں پر مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اب مرحوم ہو چکے ہیں، اپنی رحمت، اپنے رب کی رحمت کو پہنچ چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انہیں لایا گیا، ان کی تجہیز و تکفین کی گئی، کفن وغیرہ پہنایا گیا، غسل وغیرہ دیا گیا، کفن وغیرہ پہنایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ رات ہوئی، ہر طرف تاریکی پھیل گئی، سب سو گئے۔ کوفہ کے 7 بندوں نے انہیں خواب کے اندر دیکھا، اور صرف دیکھا نہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کوفہ کے 7 بندوں نے انہیں سبز رنگ کے ریشمی اور جنتی لباس کے اندر، کوفہ کے 7 بندوں نے انہیں جنت کے باغوں میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ کوفہ کے 7 لوگوں نے انہیں جنت کے باغوں کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، ان سے بات ہوئی، کہا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل بیت اطہار کی خدمت کے صلے میں مجھے یہ مقام عطا فرما دیا، اور اتنے پر بس نہیں بلکہ فرماتے ہم یہ دعا کرتے نا، اے اللہ جنت میں اپنے حبیب کی رفاقت عطا فرما، پڑوس عطا فرما، اپنے حبیب کی خدمت کا شرف عطا فرما، اپنے حبیب کی غلامی کا شرف عطا فرما۔ حضرت علی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مصطفیٰ جان رحمت کی آل کی خدمت کرے گا، اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر اس بندے کو اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ آج اہل بیت اطہار کی خدمت کے صلے میں اللہ نے علی بن ابراہیم کو جنت کے اندر اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما دیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی خدمت کا صلہ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، اور فرماتے ہیں امام اہل سنت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اہل بیت اطہار کی خدمت اور ان سے محبت کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نکالی سینکڑوں نہریں کے پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ایک سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مدرسے میں سے بچیوں نے پڑھا ہے۔